بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ براہمنیت قرآن مجید میں ہندوستانی براہمنیت کا کوئی براہ راست حوالہ نہیں ہے، اور دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس مذہب اور اس کے حریف مذہب بدھ مت میں زندگی اور موت کی کشمکش جاری تھی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہندوستانیوں کو تو جانتے تھے، لیکن کیا وہ اس مذہب سے بھی واقف تھے؟ اس کی تصدیق کرنا مشکل ہے۔ قرآن مجید میں یہودی کے سونے کے بچھڑے کا ذکر آتا ہے۔ اس کو بنانے والا زرگر سامری تھا، نہ کہ ہارون جیسا کہ بائبل دعویٰ کرتی ہے، اور اس حوالے سے چھوت چھات کا ذکر بھی آتا ہے۔ یہ دونوں خصوصیات براہمنیت کی ہیں، اور اگر گائے کی پوجا ان کی نمایاں خصوصیت ہے تو چھوت چھات دوسرے مذاہب کے لوگوں سے غیر انسانی تصور ہے، اور قرآن زبور الاولین قدیم لوگوں کی کتاب کا ذکر کرتا ہے۔ یہ معروف بات ہے کہ براہمنی ہندوؤں کی کئی مذہبی کتابیں ہیں، اور ہندوستان اور ہندو ان تمام کتابوں کو الہامی مانتے ہیں، اور ان میں سے ایک کتاب قرآن ہے، جس کے لغوی معنی ہیں پرانی کتابیں۔ آخر میں پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی کہانی میں اور ہندوستانی شہزادے رام کی کہانی میں انوکھی مشابہت ہے۔ ابراہیم کو ان کے والد نے ملک بدر کر دیا تھا، اور جب وہ اپنی زوجہ سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مصر پہنچے تو مقامی بادشاہ جو کہ فاسق اور ظالم تھا، زبردستی سارہ کو اپنے محل میں لے گیا۔ معجزوں نے آپ سارہ علیہ السلام کی عزت بچائی، اور شاہی تحائف اور بادشاہ کی بیٹی ہاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ سمیت ابراہیم کی طرف پلٹ آئیں۔ بائبل کے مطابق ابراہیم کا اصلی نام ابرام تھا، اور خدا نے اسے ابراہم قوموں کے باپ کا نام دیا۔ ہندوستانی شہزادہ رام کو بھی اس کے والد نے دوسری بیوی کے اکسانے پر ملک بدر کر دیا تھا، اور جب وہ جنگل میں اپنا وقت گزار رہا تھا تو سیلون کا بادشاہ اس کی بیوی سیتا پر عاشق ہوا اور اسے اغوا کر لیا۔ سیتا نے بھی اپنی عزت بچائی، اور بعد ازاں آگ کے الاؤ سے محفوظ گزر کر اپنی پاک دامنی ثابت کر سکی، جیسے ابراہیم علیہ السلام آگ سے بچ گئے تھے۔ قرآن کے علاوہ براہمنی کتابوں کا مجموعہ ویدا کہلاتا ہے، اور ان کا مصنف برہما دیوتا ہے۔ ابراہیم پر اترنے والے صحائف کا ذکر قرآن مجید میں ہے، اور ابراہیم اور برہما میں مماثلت قابل ذکر ہے۔ اکثر میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا خداوند کی جنگوں کی کتاب، جس کا حوالہ بائبل میں ملتا ہے، کو مہا بھارت اور گیتا میں تلاش نہیں کیا جانا چاہیے؟ براہمن اگرچہ ایک خدا پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اس کے مظاہر کی پرستش بھی کرتے ہیں، چاہے وہ اس کی مخلوقات ہوں یا اس کی صفات۔ ان کے بقول 400 ملین دیوتا ہیں، اور دیوتاؤں کی تعداد ستاروں سے زیادہ ہے، اور گائے اس آسمانی جماعت کی صدر کی طرح ہے۔ اگر وہ جانوروں کی پرستش کرتے ہیں جیسے ناگ، اژدہا، ہنومان، تو وہ درختوں، پتھروں، دریاؤں، معاون دریاؤں، سورج، چاند اور بے شمار دوسری چیزوں کو بھی پوجتے ہیں۔ مزید یہ کہ وہ سائنس، موت، دولت وغیرہ کو مجسموں کے ذریعے ظاہر کرتے ہیں، اور ان مجسموں کی پرستش کرتے ہیں۔ سب سے اہم رخ یہ ہے کہ یہ مذہب ایک خاندان ہی تک محدود ہے، اور دوسرا شخص براہمنیت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ہندو ہونے کے لیے ہندو خاندان میں جنم لینا ضروری ہے۔ اس مذہب کی اکلوتی کشش، اواگون، تناسخ، انسانی روح کا موت کے بعد کسی دوسرے انسان یا حیوان کے جسم میں حلول ہے۔ اس کے لیے جو عالمگیر مذہب ساری انسانیت کے لیے چاہتا ہو، براہمنزم قبول کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دوسرے مذاہب کی طرح براہمنزم بھی کسی آنے والے کا منتظر ہے۔ مثلاً اتھروا ویدا کتاب میں اس کا نام نارا شانسا آسٹی وشیاتا توصیف کیا ہوا، جو قابل تحسین ہوگا۔ اس کی سواری کو اونٹ کھینچ رہے ہوں گے، اتنی تیزی سے آسمانوں کو چھو رہے ہوں۔ وشنو پران کتاب میں جب عمل ویداس سچے علموں کی کتاب پر رک جائے گا، اور ہر قانون کے ادارے تقریباً ختم ہو جائیں گے، اور ایک تاریک دور کا خاتمہ قریب ہوگا، خدا کا آخری اوتار ایک جنگجو کی صورت میں آئے گا۔ وہ سنبلا دب ریت کے جزیروں کے ایک ممتاز خاندان میں پیدا ہوگا۔ اس کے والد کا نام وشنو یاسا، اللہ کا بندہ، اور والدہ کا نام سومتی، قابل اعتماد ہوگا۔